حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام ہے بھلا بادشاہ نجاشی، شاہ نجاشی، حبشہ کا حکمران، حبشہ میں عیسائی رہتے ہیں، ان کا بادشاہ شاہ نجاشی، ان کے دربار میں جب پہلی ہجرت کر کے مسلمان گئے نا اس کے پاس، تو کفار نے اس سے مطالبہ کیا کہ ہم سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ آئے مکہ سے بھاگے ہوئے، ہمیں واپس جائیں۔ اس نے اس جماعت کو بلوایا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر موجود تھے، ان کی سربراہی فرما رہے تھے اس قافلے کی، وہ اس کے دربار میں تشریف لائے۔ تو شاہ نجاشی نے ان سے کہا تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے اپنی ساری وجہ بتائی، ہم اس طریقے ہم مسلمان ہیں، نبی آخر الزماں کا کلمہ پڑھنے والے، تو ہماری یہی بات وہ ہے جس کی وجہ سے کفار مکہ ہمارے دشمن ہوئے، اور ان سے بچنے کے لیے وہ ہمیں پریشان کرتے، ان سے بچنے کے لیے ہم یہاں آئے، اللہ کے حکم سے آئے۔ تو شاہ نجاشی نے کہا اچھا پھر جن کو تم آخر الزماں نبی کہہ رہے ہو وہ کیا کہتے ہیں، مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، حضور کا پیغام سنایا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ باتیں ساری سنائیں۔ اس نے کہا اچھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو یہ فرمان حضرت جعفر طیار نے اس کے دربار میں پیش کیا، یہ سنایا۔ تو شاہ نجاشی اس وقت تھا تو عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا تو وہ بھی تھا۔ جب اس نے اللہ کا پاک کلام وہ سنا جو حضور پر نازل ہوا ہے، تو کہنے لگا اشہد انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول۔ کہا تم اتنی جلدی کیسے پہچان گئے؟ کہا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی پیغام لے کر اور جو ایک تنکا اٹھایا، شاہ نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اپنے پاس، کہنے لگا خدا کی قسم اللہ کے یہ آخر الزمان نبی اور جو تم ان کا یہ فرمان مجھے سنا رہے ہو، اللہ کا پاک کلام جو سنا رہے ہو جو ان پر وحی کے طور پر نازل ہوا ہے، خدا کی قسم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے جو فرمایا اور جو یہ کلام ہے اس تنکے کے برابر بھی اس کے اندر فرق کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا کلام بھی وہی ہے، ان کا کلام